ناظرین کرام، کیا اب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان جس نے قلم سے لکھنا شروع کیا کون تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سوئی دھاگے سے کپڑے سینے کا ہنر کس نے سکھایا؟ اور یہ بھی کہ وہ کون نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ حالت میں آسمان پر بلند فرما دیا؟ یہ سب کمالات ایک ہی ہستی کی شخصیت میں جمع تھے، اور وہ ہیں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام۔ آج ہم آپ کو ان کی ایسی تفصیلی داستان سنانے جا رہے ہیں جو آپ کے دل کو چھو لے گی، ایمان کو تازہ کرے گی اور علم و حکمت کے نئے دروا کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کے حالات۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی وفات ہو چکی تو دنیا میں انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی، لیکن ساتھ ہی لوگ دین حق سے غافل ہوتے جا رہے تھے۔ بہت سے لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ لوگ بتوں اور ستاروں کی پرستش کرنے لگے۔ انسان ابھی تہذیب کے ابتدائی دور میں تھا۔ لوگ جانوروں کی کھال اوڑھ کر زندگی گزارتے، لکڑی اور پتھر کے اوزار استعمال کرتے اور زراعت کے اصولوں سے بھی ناواقف تھے۔ ایسے اندھیرے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نبی کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو علم بھی دیں اور ایمان کی روشنی بھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپ حضرت شیس علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ عام بچوں کی طرح نہ تھے۔ آپ میں برباری، سنجیدگی اور علم کا شوق نمایاں تھا۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تو آپ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے، غور و فکر کرتے اور سوالات پوچھتے۔ آپ کو لکھنے پڑھنے میں غیر معمولی دلچسپی تھی، حالانکہ اس وقت دنیا میں لکھائی کا رواج نہ تھا۔ قوم کے بزرگ بھی حیران ہوتے کہ یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک خاص روشنی اور وقار اس کے چہرے پر نمایاں ہے۔ یہی وہ بچپن کی علامات تھیں جنہوں نے اب کے آنے والے نبوت کے سفر کی خبر دی۔ نبوت عطا ہونا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں اور ان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کریں۔ اللہ نے آپ کو نہ صرف نبوت دی بلکہ بے شمار علم اور حکمت بھی عطا کی تاکہ آپ لوگوں کو زندگی کے ہر شعبے میں راہ دکھا سکیں۔ دعوت توحید۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہو کر فرماتے، اے لوگو، یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو اور گناہوں سے بچو۔ تم جن بتوں کو پوجتے ہو یہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ آپ لوگوں کو سمجھاتے کہ دنیا کی زیب و زینت وقتی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ آپ دن رات لوگوں کے درمیان جا کر انہیں سمجھاتے، ان کے سوالوں کا جواب دیتے اور بڑے ہی حکمت اور نرمی کے ساتھ دعوت پیش کرتے۔ قوم کا رد عمل۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے توحید اور نیکی کی دعوت دی تو چند لوگوں نے آپ کی باتوں کو دل سے قبول کیا۔ وہ ایمان لائے اور آپ کے ساتھ نماز، عبادت اور نیک اعمال میں شریک ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ ہٹ دھرمی اور ضد پر اڑے رہے۔ کچھ لوگ کہتے، ہمارے باپ دادا صدیوں سے یہی کرتے آئے ہیں، ہم کیوں اپنی روش بدلیں؟ کچھ لوگ مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ ہمیں اپنی باتوں سے قید کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا صبر و استقامت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دن دعوت و تبلیغ میں گزرتے اور راتیں عبادت میں۔ آپ کی آنکھوں سے اکثر آنسو بہتے کیونکہ آپ اپنی قوم کے گمراہ ہونے پر رنجیدہ رہتے، لیکن ساتھ ہی آپ اللہ سے دعا کرتے، اے پروردگار، میری قوم کو ہدایت دے، انہیں سیدھے راستے پر لے آ۔ قلم اور لکھائی کی ابتدا۔ ناظرین کرام، حضرت ادریس علیہ السلام کی سب سے بڑی خدمات میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے قلم سے لکھنا شروع کیا۔
یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں لکھائی کا کوئی تصور نہ تھا۔ اپنے سب سے پہلے کاغذ چمڑے پر نشان بنانے اور الفاظ لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ آپ کی بدولت انسانوں نے اپنے علم اور تجربات کو محفوظ کرنا سیکھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تہذیب اور تعلیم کا پہلا قدم حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے اٹھایا۔ کپڑے سینے کا ہنر۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال لپیٹ کر جسم ڈھانپتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سوئی دھاگے سے کپڑے سینے کا فن سکھایا۔ اپنے لوگوں کو بتایا کہ کپڑا بنانا، کاٹنا اور سینا کس طرح ہوتا ہے۔ یہی ہنر آگے چل کر انسانی تہذیب کا لازمی حصہ بنا۔ زراعت کی تعلیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کھیتی باڑی کے طریقے بھی سکھائے۔ آپ نے بتایا کہ زمین کیسے جوتی جائے، بیج کس طرح بویا جائے اور پانی کا نظام کیسے بنایا جائے۔ یوں انسان نے خوراک حاصل کرنے کے بہتر ذرائع اپنائے اور بھوک و افلاس سے نجات پائی۔ فلکیات اور حساب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو علم فلکیات، اسٹرانامی اور حساب، میتھمیٹکس بھی سکھایا۔ آپ ستاروں کی حرکت پر غور کرتے وقت کا حساب لگاتے اور دن رات کے اوقات متعین کرتے۔ یہی علم بعد میں کیلنڈر، موسموں کی شناخت اور مختلف سائنسی علوم کی بنیاد بنا۔ علم کی روشنی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ علم انسان کی اصل طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ نہ صرف اپنی زندگی بہتر بناتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایمان والوں کا حال۔ جو لوگ اب پر ایمان لائے وہ علم اور نیکی میں بڑھ گئے۔ انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا، کپڑے سینا سیکھا اور کھیتی باڑی کے اصول اپنائے۔ ان کے گھروں میں سکون اور دلوں میں اطمینان پیدا ہوا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے گرد بیٹھ کر دین اور دنیا دونوں کی باتیں سیکھتے۔ منکروں کا رویہ۔ جو لوگ ایمان نہ لائے وہ دن بدن گمراہی میں بڑھتے گئے۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے خلاف محفلیں جمائیں، لوگوں کو اب سے دور کرنے کی کوشش کی اور کہا، یہ ہماری پرانی روایات کو مٹانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو جھٹلانے کے لیے جادو ٹونوں اور بتوں کی پوجا میں اور بھی آگے نکل گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا صبر۔ اس سب کے باوجود حضرت ادریس علیہ السلام نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ آپ دن میں اپنی قوم کو سمجھاتے اور راتوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے۔ آپ کی زبان پر اکثر یہ دعا رہتی، اے میرے رب، میری قوم کو ہدایت دے، انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آ۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ سچا نبی قوم کے انکار سے پریشان تو ہوتا ہے مگر اپنی ذمہ داری کبھی نہیں چھوڑتا۔ عبادت کا شوق۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے۔ آپ کے دن دعوت و تبلیغ میں گزرتے اور راتیں اللہ کے حضور سجدے میں بیٹھ جاتی۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے اور نفل عبادات کا اہتمام فرماتے۔ رات کی تنہائی۔ رات کے اندھیروں میں جب سب لوگ سو جاتے تو حضرت ادریس علیہ السلام جاگتے، وضو کرتے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور آپ عاجزی کے ساتھ دعا کرتے، اے میرے رب، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، مجھے اپنی رحمت سے نواز، میری قوم کو ہدایت دے، ان کے دلوں کو نور سے بھر دے۔ یہ مناجات اتنی پرسر ہوتی کہ جو سن لیتا وہ بھی رقت سے بھر جاتا۔ صبر اور شکر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نہ صرف صابر تھے بلکہ شکر گزار بھی تھے۔ جب کبھی قوم آپ کو جھٹلاتی یا مذاق اڑاتی تو آپ صبر کرتے اور فرماتے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ جب کبھی کوئی ایمان لاتا، نیکی کی طرف بڑھتا تو آپ خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ کی محبت۔ آپ کی عبادت، صبر اور شکر نے آپ کو اللہ کا مقرب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کیا
اور فرشتوں کے درمیان آپ کی عبادت کا چرچا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی کے بارے میں قرآن میں آیا وَيَرِفَعْنَا میں وَيْنَالِفْ وَيْلْنُعَالِفْ، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورت مریم آیت 57۔ اللہ کے ہاں مقبولیت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی علم، عبادت اور صبر میں گزاری۔ اب دن میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور راتوں کو اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے۔ یہی قربت اور اخلاص تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ اللہ کے ہاں آپ کی دعائیں مقبول ہونے لگیں اور آپ کا ذکر فرشتوں کی محفلوں میں ہونے لگا۔